ڈھٹیال اور گرد و نواح میں دھند نے ڈیرے جما لیے، حد نگاہ انتہائی کام، ڈرائیور حضرات کو ڈرائیونگ میں شدید دشواری کا سامنا۔ ڈرائیور حضرات ڈرائیونگ کرتے ہوئے فوگ لائٹ کا استعمال کریں۔ پیدل چلنے والے حضرات احتیاط سے چلیں تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ احمد پور سیال سے یہ خبر شامل کرتے ہیں امتیاز سیال کی اس رپورٹ کو تحریک حقوق جھنگ کا سالانہ کنونشن سرپرست اعلیٰ آصف چوہان، صدر راجہ غلام قمبر اور چیئرمین سلیم خان نے خطاب کیا اور منشور دیا۔ آخر میں مہمان خصوصی نیورو سرجن ڈاکٹر کاشف سلطان نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ اور ای سی سی پی سے رجسٹر ہو چکا، اور دوسری کامیابی یہ ہے کہ اس پورا شوق ترین 6 سے 8 مہینے میں میں نے اب تک کامیابی سے اس اسپتال کو غیر سیاسی رکھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے، اور شاید اس کے ڈیلے ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں کسی بھی ایسی بات پہ ایگری نہیں کر سکتا جس سے سیاست، علاقائی سیاست۔ ڈھٹیال میں سوئی گیس کا پریشر انتہائی کم۔ ڈھٹیال کے اکثر محلول میں محلہ جابہ، محلہ عیدگاہ، محلہ مناس کالونی، محلہ کشمیر کالونی، محلہ درسگاہ، محلہ غازی آباد، محلہ مغل قصر، محلہ فاروق آباد، محلہ اوان، محلہ قدیم مسجد، محلہ تالاب میرا اور بھی محلول میں سوئی گیس کا پریشر انتہائی کم، گھریلو خواتین کو کھانا پکانے میں شدید دشواری کا سامنا۔ محکمہ سوئی گیس کے اعلیٰ حکام فوری طور پر سوئی گیس کا پریشر بحال کریں تاکہ خواتین کی مشکلات کم ہو سکیں۔ آزاد کشمیر میں سابق وزیر اعظم و قائد مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور طالبات ونگ کے کنونشن اور مسلم کانفرنس مرکزی دفتر کی افتتاح کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ کشمیری عوام نے اپنی منزل کا تعین کر کے آزادی کی تحریک شروع کی تھی۔ کشمیری عوام کی منزل پاکستان ہے، حکمران اپنی پالیسیاں درست کریں۔ افواج پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والے عناصر ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے لگژری اشیاء کی امپورٹ بند کی جائے۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز سے منائیں گے۔ مسلم کانفرنس تحریک اور تاریخی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ باقی جتنی بھی جماعتیں جو غیر ریاستی ہیں وہ شملہ معاہدے کے بعد وجود میں آئیں۔ قائد اعظم آزاد کشمیر میں کسی قسم کی مداخلت نہیں چاہتے تھے، بلکہ مسلم کانفرنس کو ہی اپنی جماعت سمجھتے تھے۔ آج آزاد کشمیر میں جو تقریب کر رہی ہے وہ شملہ معاہدے کے بعد لانچ کی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قائد اور سارے بزرگوں کا، دوستوں کا اور ساتھیوں کا، پریس کلب کے اراکین کا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اراکین، خالد امیر قردیزی صاحب، خالد اکبر عباسی صاحب، راجہ ذوالفقار صاحب، حامد منظور صاحب، کہ آپ نے اسرائیل کو کیسے طاقتور اور مضبوط ملک بنایا، مصر سے شکست کھانے کے باوجود، اربوں سے باہر کھانے کے باوجود، اس بچی کو کہ افغانستان نے معیشت کے زور پر امریکہ کو اور اس کی اتحادیوں کو، نیٹو فورسز کو وہاں سے بھگایا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور ایک اور بات، اگر ان بازوں کو اگر کمزور کیا گیا، یہ جھنڈا ان کے ہاتھوں سے بھی اگر گرایا گیا تو پھر یہاں کا اللہ یحفظ ہوگا۔ کمزور ہو گئی ہے ہندوستانی فوج کی موجودگی ہے کہ ایم ایس ایف کے ذریعے تعلیمی اداروں کا ماحول بھی درست ہو سکے، ایم ایس ایف کے ذریعے تعلیم اور تعلم کا۔ عام انتخابات 2024 کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر ذوالفقار احمد بھون اور ڈی پی او نصیب اللہ خان کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلعی الیکشن کمشنر تنویر احمد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ظہور احمد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو قیوم قدرت، سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نور محمد سمیت اسسٹنٹ کمشنر نے بدریہ ویڈیو لنک اور دیگر متعلقہ تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں جنرل الیکشن کے لیے ٹرانسپورٹیشن، انتظامی اور سیکورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر ذوالفقار احمد بھون نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پر صاف شفاف انتخابات کا انعقاد کرانا عینی ذمہ داری ہے، جس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی ذمہ داری بخوبی احسن سر انجام دینا ہوگی۔ ڈی پی او نصیب اللہ خان نے کہا کہ الیکشن 2024 کے پرامن انعقاد کے لیے پولیس اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہے اور الیکشن سرگرمیوں سے لے کر الیکشن دن تک کے لیے فل پروف سیکورٹی کا ایک جامع پلان تشکیل دیا گیا ہے، جسے وہ خود براہ راست مانیٹر کر رہے ہیں، جبکہ حساس پولنگ اسٹیشن پر سیکورٹی اقدامات کے لیے بھی حکمت عملی مرتب کر لی گئی ہے۔ انتخابی مہم کے دوران کسی بھی امیدوار کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری باضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ چودھری خورشید بیگ اور عوامی اتحاد گروپ ڈھٹیال کا امیدوار برائے حلقہ پی پی 20 ضلعی صدر مسلم لیگ نون چودھری سلطان حیدر علی کی حمایت کا مکمل اعلان کر دیا۔
چودھری خورشید بیگ نے جمعہ کی روز لسانی میرج ہال ڈڈیال میں منعقدہ تقریب میں چودھری سلطان حیدر علی خان کی امیدوار برائے MPAPP 20 کی اپنے گروپ سمیت مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں چودھری خورشید انور بیگ نے کہا کہ انشاءاللہ چودھری سلطان حیدر MPAPP 20 ہیں۔ آج ہم نے جو اکٹھ کیا ہے اس موقع پر ہر برادری کے شرکا موجود ہیں۔ چودھری خورشید بیگ نے چودھری سلطان حیدر اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ چودھری خورشید بیگ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا کیا ہے اور ان کے دوستوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ چودھری خورشید بیگ نے کہا کہ آپ سب نے مل کر الیکشن لڑنا ہے۔ مجھے امید ہے میرے ضمنی الیکشن سے بھی اس مرتبہ بڑھ کر نتائج ملیں گے۔ ڈڈیال کے مسائل کو آپ کے لیڈر چودھری خورشید بیگ کی مشاورت سے حل کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکردگی کو اگر نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی ایسا کام نظر نہیں آتا جو کسی دوسری جماعت نے کیا ہو۔